کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی۔ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی چیز کو پیدا کیا، کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے، بطور شاہد، ثبوت اور دلیل اسے پیش کر سکتا ہے۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اس کی قسم کھاتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر اس کی بڑائی بتا کر کیسے میں نے پیدا کیا۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، بتاؤ اگر کسی نے اس اللہ کے علاوہ کچھ پیدا کیا تو وہ بتائے، اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کی قسم کھائے۔ کلا، ہرگز نہیں، والقمر، چاند کی قسم، واللیل اذ ادبر، اور جب یہ رات دن کے بعد آتی ہے اور پھر منہ پھیر کر چلی جاتی ہے، پھر دن کا اجالا آ جاتا ہے۔ والصبح اذا اسفر، اور جب بڑے تازگی کے ساتھ صبح سانس لیتی ہے۔ والصبح اذا تنفس، یہ بھی قرآن میں ہے کہ جب صبح سانس لیتی ہے۔ انہا لإحدى الکبر، یہ تیرے رب کی بڑی نشانی ہے۔ جب رات کا اندھیرا آنا شروع ہوتا ہے تو آنکھوں کے ذریعے جہاں پر تصویر اور امیج بنتے ہیں، جہاں پر ہمیں نظر آتا ہے، اس حصے پر رات کا اندھیرا اثر انداز ہوتا ہے، میلیٹونن ہارمون پیدا کرتا ہے اور ہر مخلوق نیند کی طرف، اونگ کی طرف، سونے کی طرف مائل ہوتی ہے، اور پھر جب گہری نیند سو جاتی ہے تو میلیٹونن اپنے خوب ریلیز ہوتا ہے اور اس کو صحت دیتا ہے، ریسٹ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور جب صبح صادق کی روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے سورج نکلنے سے پہلے، اس روشنی سے پھر بند آنکھ پر اوپر کی پلک کے چمڑی سے یہ اثر جاتا ہے روشنی کا، اور دن کی روشنی کی وجہ سے اس کے برین کے اندر، دماغ کے اندر پینیل گلینڈ کورٹیسول ہارمون پیدا کرتی ہے، جو جگانے کا ذمہ دار ہوتا ہے، دن میں کام کرنے کی توانائی دینے کا ذمہ دار ہوتا ہے، حرکت کا، بی پی کو تھوڑا بڑھانے کا، ٹیمپریچر بڑھانے کا، موڈ کو کام کے لیے تیار کرنے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے، اور حرکت کے لیے بلڈ میں شوگر لیول بڑھاتا ہے کورٹیسول ہارمون۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے بدن میں پیدا کی ہے، اسے سائنس نے بڑا لیٹ معلوم کیا، جبکہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ نذیر للبشر، یہ سب ڈراوا ہے انسانوں کے لیے۔ انہا لإحدى الکبر، یہ بڑی اور چھوٹی نشانیاں تیرے رب کی تمہارے بدن میں، بدن کے باہر، کائنات میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، جو تمہیں زندگی دے رہی ہے، جینے کے سامان دے رہی ہے، تمہاری زندگی کو آسان کیے ہوئے ہے۔ تمہارے بدن کے اندر کیمیکل چینجز، فزیکل چینجز، اور کھانے کا ہضم ہونا، پھر فضلے کا نکلنا، اس میں سے خون بننا، دودھ بننا، تمہاری بیماری سے فائٹ کرنا، تمہیں صحت مند رکھنا، یہ سارے کاریہ اللہ تمہارے لیے کر رہا ہے۔ نذیر للبشر، یہ انسانوں کے لیے ڈراوا ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو چاہے اچھے اور برے کام میں سے کسے پریورٹی دینا ہے، کسے اولیت دینا ہے، ایمان اور گیان کی طرف آنے کے لیے جو چاہے آگے بڑھے، یا دنیا دھوکے کے لیے، مایا کے پیچھے بھاگنے کے لیے آگے بڑھے، یہ اس کے اوپر ہے۔ فمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے سیدھے راستے، گیان اور ایمان پر آ جائے۔ اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزار بندہ بنے یا ناشکرہ بندہ بنے، اگیانی بنے۔ ہدیناہ النجدین، دونوں راستے ہم نے بتا دیے۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اس نفس کو پاک صاف کیا برائیوں سے، اگیان سے، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، شیطان کے راستے پر اس نفس کو غلط جگہ پر جس نے لگا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ وہدیناہ النجدین، دونوں راستے ہم نے بتا دیے۔ اما شاکرا و اما کفورا، مالک کا شکر گزار بندہ بنے یا ناشکرہ بنے یا اگیانی بنے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس، ہر جان، ہر انسان جو کچھ اچھا یا برا کرتا ہے، اس کے بدلے اس کی روح، اس کی جان سچے مالک کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے، یا تو اسے چھوڑ دے، اس کے عمل، اچھے عمل کے بدلے میں جنت دے دے، یا اسے پکڑ کر جہنم میں ڈال دے اس کے برے عمل کی وجہ سے۔ الا اصحاب الیمین، ہاں سیدھے ہاتھ والے، فی جنات، یہ جنت میں جائیں گے۔ عن المجرمین، مجرموں سے پوچھیں گے۔ قیامت میں صرف دو لائن لگے گی، ایک سچے مالک کے سیدھے ہاتھ کی طرف، ایک سچے مالک اللہ کے الٹے ہاتھ کی طرف۔ الٹے ہاتھ والے جہنمی ہوں گے، سیدھے ہاتھ والے مقربین، آگے رہنے والے، والسابقون الاولین،
وہ لوگ، اور سیدھے ہاتھ کی طرف اصحاب الیمین وہ لوگ، اور اصحاب الاعراف جو اس دیوار پر کھڑے ہوں گے، جو اللہ سے دعا کریں گے، جنت میں جانے کی تمنا اس دیوار پر کھڑے ہو کر کریں گے اور لالچ کریں گے کہ اللہ جنت میں داخل کرے۔ تو یہ دو، ایک مومن اور مجرم کی لائن سیدھے ہاتھ کی طرف مومن کی لائن ہوگی، مجرم کی لائن الٹے ہاتھ کی طرف ہوگی۔ آج ہم اپنی جماعتوں کا چاہے جو جیسا جتنے نام خوبصورت اپنے باپ داداؤں کے زمانے سے رکھتے چلے آئیں، لیکن ہم ان دو لائن میں مومن یا مجرم میں سے کہاں جائیں گے، اس پر غور کریں۔ یتساءلون عن المجرمین، اصحاب الیمین سیدھے ہاتھ والے پوچھیں گے مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، تم جہنم کی لائن میں کیوں کھڑے ہو، اس لائن میں تم مجرم بنتے ہوئے کیوں پہنچ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم سچے مالک کے لیے نماز اسمرن نہیں کرتے تھے، اس کے نام اسمرن کا حق ادا نہیں کرتے تھے، اسے یاد نہیں کرتے تھے، گیان اور ایمان کی باتیں سمجھ کر بھی اسے دل میں بسا کر اس کی طرف ہم نہیں آئے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریب کو، مسکین کو، فقیر کو، تنگ دست لوگوں کو، ضرورت مند اور حاجت مند لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، گیان اور ایمان کی مخالفت میں جو ہنسی مذاق کرتے تھے اس کا الٹا مطلب نکال کر لوگوں کو روکتے تھے، ان کے ساتھ ہم بڑے بکواس کر رہے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، آج کے بدلے کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، آج کسی سفارش اور شفاعت اور وسیلہ بننے والے کا وسیلہ ان کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، تمہیں کیا ہو گیا گیان اور ایمان کی، قرآن کی ان باتوں سے تم منہ موڑ رہے ہو؟ کأنہم حمر مستنفرہ، اس گیان اور ایمان اور قرآن کی باتوں سے ایسا دور بھاگ رہے ہو کہ جیسے بھڑک گیا اونٹ کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا، مالک سے بھی بھاگتا ہے۔ کیا تم اپنے مالک کے گیان اور ایمان، اس کے نام اسمرن، اسے پہچاننے، اس کی وڑک، اس کا گیان لینے سے دور بھاگ رہے ہو؟ اس اونٹ کی طرح جو بھڑک گیا ہو اور بھاگتا ہی جا رہا، مالک بھی پکڑنے کی کوشش کر رہا تو نہیں آ رہا۔ تم اپنے مالک سے کیوں بھاگ رہے؟ اس کے گیان اور ایمان سے کیوں بھاگ رہے؟ اس کے نام اسمرن سے کیوں بھاگ رہے؟ فرت من قسورہ، جو شیر اگر دیکھ لے اونٹ تو کیسے بھاگتا ہے، ویسے تم متنفر ہو کر گیان سے بھاگ رہے ہو، ایمان سے، قرآن سے بھاگ رہے ہو، کیوں اس کے قریب نہیں آتے؟ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، ہر انسان یہ چاہتا ہے، یہ مطالبہ کرتے تھے کافرین، مشرکین، محمد پیغمبر کو ستانے والے، کہ کوئی کتاب، ان ینزل علیہم کتابا فی قرطاس فلمسوہ بایدیہم، کسی قرطاس کے اندر کوئی کتاب نازل کی جائے، سب اپنے نظروں سے دیکھ لیں، آسمان سے اتری ہے، ہاتھ لگا کے دیکھ لیں۔ اور اگر اللہ ایسا کہتا تو بھی کہتے سحرم، یہ تو جادو ہے، یہ تو ان کا مطالبہ پورا کرنے کے بعد بھی نہیں مانتے۔ ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے ان یؤتی صحفا منشرہ، کھلی ہوئی کتاب ڈائریکٹ اس کی نظروں کے سامنے نازل کر کے دی جائے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، آخرت کے عذاب، قیامت کے دن، حشر کے میدان، حساب کتاب کی ہولناکی سے یہ نہیں ڈرتے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ ساری باتیں یاد دہانے والی ہے، یاد دلانے والی ہے، ذہن کو ڈرانے والی ہے، تمہیں گیان اور ایمان کی طرف لانے والی ہے۔ فمن شاء ذکرہ، اس کے ذریعے جو چاہے نصیحت قبول کر لے۔ وما یذکرون، اور نصیحت قبول نہیں کرتا کوئی بھی الا ان یشاء اللہ، بنا اللہ کی مرضی کے۔ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی نصیحت کے قریب نہیں آ سکتا، اور جب تک کہ اللہ کی طرف کوئی انابت نہ کرے، مڑے نہیں، اپنے دل اور دماغ کو، اپنی عقل کو صحیح راہ پر استعمال نہ کرے، وہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ اسی لیے قرآن نے بار بار کہا افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تتدبرون، غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ فکر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ غور خوض کیوں نہیں کرتے صحیح انداز سے؟ وما یذکرون، یہ ذکر اور نصیحت کی طرف نہیں آ سکتے، گیان اور ایمان اور قرآن کی طرف نہیں آ سکتے الا ان یشاء اللہ، جب تک اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے نہ کر لے۔ ہوا اہل التقوی، وہ اللہ تو ایسا ہے کہ جس سے ڈرا جائے، جس کا تقوی اختیار کیا جائے، جس سے بچ کر زندگی میں جیا جائے، اور جس کی پکڑ سے حشر کے میدان میں بچ کر اس کی رحمت اور جنت کی طرف جایا جائے۔ ہوا اہل التقوی، وہی اللہ اس لائق ہے کہ جس کا تقوی اور ڈر
جس سے بچاؤ کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، جس کی پکڑ سے بچتے ہوئے زندگی گزاری جائے۔ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور اللہ ہی تو ہے جو معاف کرنے والا ہے، مغفرت معافی کا پروانہ وہی سنانے والا ہے۔ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، تیری پکڑ سے جینے کی، زندگی جینے کی توفیق عطا کر، اور حساب کتاب میں حاسبنا حسابا یسیرا، ہم سے آسان حساب لے۔ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، جسے چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اے اللہ اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ آگے کی ویڈیو میں سنیے لا اقسم بیوم القیامہ۔